طبیعت میں یہ بات آ رہی ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے شروع ہی سے، درمیان میں جو بات ذہن میں آئے گی یہ میں جو ہے نا وہ بھی یہ میں کس طرح سے کام نہیں کرنا، یہ آواز نہیں صاف آنے کی، کافی دیر تک جگہ بندی رہتی آ رہی ہے کہ ذکر ہی سے مجلس کا آغاز کیا جائے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی شے ہے، دولت ہے، نعمت ہے، راحت ہے، سعادت ہے، خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے، فضیلت ہے نا؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ ذکر اللہ کے درمیان جو بات دل میں آئے گی وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں آتی چلی جائے گی۔ اللہ کے ذکر کے لیے اسلاف نے بہت بڑی بڑی محنتیں کی ہیں۔ کسی نے 25 سال لگائے، کسی نے 40 سال لگائے، کسی نے 50 سال لگائے کے لیے، اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے ساری زندگی لگا دی، ایسے تو بہت سارے ہیں، ایک نہیں بہت سارے ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر کے لیے ساری زندگی لگا دی۔ چند منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند ہفتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے، دل میں اتارنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کا عاشق بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کا عاشق بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کا دیوانہ بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دی۔ ہے ہمیں اس بات کا تصور؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے 27 سال، کتنے؟ 27 سال تک اللہ سیکھنے کے لیے، دل میں اتارنے کے لیے لگائے ہیں جنگلات میں بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے 27 سال لگائے۔ اس کے بعد وہ مشائخ کے کہنے سے منبر پر آئے ہیں، زبردستی بیان کرنے کے لیے بٹھایا گیا تو بیٹھے، ورنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمت نہیں ہوتی، فصحاء عراق کے سامنے ہمت نہیں ہوتی کچھ کہنے کی۔ مشائخ نے زور لگایا، آپ بیٹھیں، اللہ کے لیے کہیں، اللہ بلوائیں گے آپ سے، اللہ کہلوائیں گے آپ سے۔ بہت اصرار کے بعد وہ منبر پر تشریف لائے۔ بعض مشائخ نے اپنے بزرگوں کی ایک مجلس قضا نہیں کی، 20 سال تک صبح کی مجلس میں، ذکر اللہ کی مجلس میں شریک، رات کو ہو رہی رات کو شریک، عصر بعد ہو رہی عصر بعد شریک، وہاں ہو رہی وہاں شریک، وہاں ہو رہے پروگرام ذکر اللہ کے وہاں شریک۔
وہ دور تھا کہ دہلی میں 3000 خانقاہیں چلتی تھی. کتنی؟ ایک دور وہ تھا کہ صرف دہلی میں 3000 خانقاہیں چلتی تھی اور 250 مدرسے چلتے تھے اور ہر جگہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی تھی. اولیاء اللہ کا مرکز تھا، علماء صلحاء کا مرکز تھا. اتنا ذکر و فکر ہوتا تھا، سبحان اللہ العظیم. بعض بزرگوں کے یہاں 10 ہزار آدمی صبح و شام ذکر اللہ کے اندر ہوتے تھے اور ان کے قیام طعام کا نظام وہی رہتا تھا. فجر کے بعد مجلس ہو رہی ہے، عشاء کے بعد مجلس ہو رہی ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، ہر وقت سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، یہ کمرے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے. جب فرمائیں تو بس تب آنا، ہر وقت ملاقات کے لیے نہیں آنا. جو کام بتا دیا وہ کام کرتے رہو، جو ڈیوٹی لگا دی وہ ڈیوٹی کرتے رہو، جو خدمت لگا دی وہ خدمت کرتے رہو. دہلی کا یہ عالم تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ ترکی سے یہاں آئے ہیں، شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ. ایک خدمت خانقاہ کی اپنے ذمے لی، بہت بڑے عالم تھے. حضرت شاہ عبد العزیز کا نام سنا؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے. ہمارا سارے اسلاف کا سلسلہ شاہ ولی اللہ صحیح چلتا ہے، وہ ہمارے سب کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. ان کے بیٹے بہت بڑے عالم، محدث، مفسر، فقیہ، صوفی، عارف، ذاکر، جو کچھ کہیے کم. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کہنے لگے کہ آپ میرے یہاں تشریف لے آئیے. فرمایا وہاں حاضر ہوا ہوں ذکر و فکر سیکھنے کے لیے، فرصت ملی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گا. جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے، کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہ ملتا. فقر و فاقے کا دور، ہر وقت کھانے پینے کا دور بھی نہیں، ہر وقت شاندار سونے لیٹنے کا انتظام بھی نہیں. سادی سیدھی چٹائیوں پر لیٹ جاتے، اپنے شاہانہ ٹھاٹ باٹ، تکلفات سب کچھ بالائے طاق رکھ کے آئے تھے. بہت بڑے آدمی تھے اور سب کچھ بالائے طاق رکھ کے آئے، جو مل جائے وہ کھا لیتے. جیسا آرام کا تقاضا ہوتا، جہاں ہوتا بلا تکلف آرام کر لیتے. شاہانہ زندگی سب بھول بھال گئے. یہی صحابہ کرام کی زندگی تھی، سادہ سیدھا. ان کی زبانوں پر شکایت نہیں تھی، شکر تھا. کیا؟ وہ شکر گزار تھے اور ہم شکایت گزار ہیں. ان کی زبانوں پر شکر تھا، الحمدللہ الحمدللہ. فقر و فاقے کے بعد تھوڑا سا مل رہا ہے کھانے کے لیے، اس پر 1000 بار شکر بجا لا رہے ہیں. اناج کی روٹی مل جاتی تو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، آج تو اناج کی روٹی مل گئی بھائی، خوش ہو رہے ہیں. دیکھو طاقت آ گئی، قوت آ گئی، کیا مزہ آیا. ورنہ جو کی روٹی کھاتے تھے وہ بھی کبھی کبھار جب مل گیا تو ٹھیک، کھجوروں پر ہی گزارا کر لیا کرتے تھے. اور کھجور بھی پوری نہیں ملتی تھی، ٹھنڈا پانی بھی ہر وقت میسر نہیں تھا، دور دراز سے لانا پڑتا تھا. ایسی مشکلات کے ساتھ ان کی زندگیاں گزرتی تھی اور ہر وقت شکر میں رہتے تھے. اور ہم ہر طرح کا عیش، آرام، راحت، ٹھاٹ باٹ، مزے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پہننے کے لیے، طرح طرح کے رہنے کے لیے مکانات. اور پھر زبان پر ہر وقت کیا ہے؟ شکایت ہے، ہر وقت شکایت ہے.
یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دقت ہے، یہ الجھن ہے، ہم شکر گزار کب بنیں گے؟ ایمان تو نام ہی ہے شکر کا، آدھا ایمان شکر میں ہے، آدھا ایمان صبر میں ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ایمان کا صبر کے اندر ہے، ایک حصہ ایمان کا شکر کے اندر ہے۔ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ ایمان کا صبر کے اندر ہے اور آدھا حصہ ایمان کا شکر کے اندر ہے۔ ایمان والے کی زبان پر شکر ہونا چاہیے، شکایت ہونی چاہیے، شکر ہونا چاہیے۔ اگر کچھ تنگی پیش آ جائے تو اس کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ صبر والا، تحمل والا، برداشت والا، یہ ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام کی یہی سنت ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے اوروں نے صبر کیا آپ بھی ایسے ہی صبر کیجیے۔ صابر تھے، شاکر تھے، ذاکر تھے، صابر تھے، شاکر تھے اور ذاکر تھے۔ صبر کی حالت ہوتی تو بھی ذاکر، شکر کی حالت ہوتی تو بھی ذاکر، ہر وقت ذاکر تھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دل لگائے ہوئے تھے اور اللہ سے راضی تھے، ہر وقت اللہ سے راضی تھے۔ یہ خلاصہ، وہ حضرات ہر دم اور ہر وقت اپنے رب سے راضی تھے، خوش تھے، اس حال میں رکھا تو خوش، اس حال میں ہے تو خوش۔ وہاں صبر تھا اور وہاں شکر تھا اور پھر ذکر تھا۔ صبر کے اندر بھی ذکر ہے اور شکر گزاری ہے، وہ حالت ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل منور ہے، زبان تر ہے، اللہ کے ذکر سے زبان تر ہے، دل شکر سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے جب ان سے کوئی پوچھتا کیا حالت ہے آپ کی، وہ کیا کہتے؟ الحمدللہ، بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، الحمدللہ۔ دل کے اندر شکر بھرا ہوا تھا، اللہ کی نعمتوں کا استحضار تھا، اس لیے دل کی گہرائی سے شکر کی کیفیت نمودار ہوتی تھی، وہاں شکایت نہیں تھی۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، طاعات پر جمنا، عبادات پر، طاعات پر وہ حضرات جمے ہوئے تھے، اس سے بالکل نہیں ہٹتے تھے۔ یہی ہے وہ بات جس کو اللہ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، عبادات پر، طاعات پر وہ حضرات جمے ہوئے تھے۔ ایک صبر کی یہ قسم، اور دوسری یہ قسم کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے تھے، اپنے آپ کو برائیوں سے، معاصیت سے روکا کرتے تھے، بچایا کرتے تھے، خود بھی اپنی اولاد کو بھی، خود بھی بچتے تھے گناہوں سے اور اپنی اولاد کو بھی بہت بچایا کرتے تھے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، معصیت کی آگ سے بچاؤ، گناہ کی آگ سے بچاؤ۔
اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو گناہوں سے بہت بچاتے تھے کہ یہ کسی گناہ میں نہ پھنس جائے، یہ کسی گناہ میں نہ پھنس جائے۔ اور آج کل کا ماحول کتنا خطرناک، کتنا خطرناک ہے آج کل کا ماحول ہے۔ والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے نا، جوان بیٹا بیٹی کہیں کسی غلط کام میں نہ پھنس جائے، کسی کے چنگل میں نہ آ جائے، کسی کے جال میں نہ آ جائے۔ جہاں بچے بڑے ہوئے ماں باپ کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ بہتر فرمائے، خیر فرمائے، یہ کسی پریشانی میں نہ پھنس جائے، کوئی اس کو لپیٹ نہ لے اپنے جال میں، اپنے پھندے میں۔ کتنا خطرناک ماحول ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، اور ہم بیدار نہیں ہیں، سو رہے ہیں، آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جو حساس لوگ ہیں ان کی تو نیندیں غائب ہو جاتی ہیں، جن کو احساس ہے، جن کی طبیعت میں احساس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایک صبر ہے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، وہ حضرات خود بھی رکتے تھے، اپنی اولاد کو بھی روکتے تھے۔ اور تیسری قسم ہے صبر کی، اگر کوئی پریشانی آ گئی، دقت آ گئی، الجھن آ گئی، تو اس پر وہ ثواب کی امید رکھتے تھے کہ اس میں بھی انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا، اس تکلیف میں بھی ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے۔ بد دل نہیں ہوتے تھے، تنگ دل نہیں ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی صفات ہے، دل ان کا خوش رہتا تھا، اس کو من جانب اللہ سمجھتے تھے۔ جب پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پاک رحمان و رحیم ہے، وہ آنے والی پریشانی میری حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ میری سمجھ میں آئے تب یا نہیں آئے تب بھی وہ ضرور میری حکمت پر مبنی ہے، اور میری مصلحت ہے، میری اصلاح ہے، اس میں میری تربیت ہے، میری اصلاح ہے، میرا تزکیہ ہے، میرے دل کی صفائی ہے، اس لیے تکلیف آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے۔ تو اس میں بھی وہ حضرات ترقی کر جاتے تھے، سب ان کے ایمان کی ترقی کا باعث بنتا تھا، اور شکر ان کے ایمان کو بڑھاتا تھا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب قرآن پاک کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، تازہ ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک سن کر قرآن پاک سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے، ذکر اللہ سے اپنے قلب کو زندہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، تاکہ ہم ایمان لے آئے۔ ایمان تو ہے وہاں، اب کون سا ایمان لائیں گے؟ ایمان تو لا چکے ہیں، یعنی اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں، اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں۔ کہاں سے؟ بذکر اللہ تعالی، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں، مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں، کہ اللہ کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایمان تازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ایمان کی تازگی اور قلب کی حیات، قالب کی قوت، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، روح کی غذا، دل کی شفا، ہر طاقت کا مرکز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر ہی سے قلب زندہ ہوتا ہے، قلب کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، اور تازگی ملتی ہے۔ بدن کے اندر بھی چستی آتی ہے، نماز کے اندر بھی
خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، ذکر اللہ سے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، ذکر اللہ سے تلاوت کے اندر لذت آتی ہے، ذکر اللہ سے دعوت و تبلیغ کے اندر ترقی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، قوت آتی ہے۔ دعوت تبلیغ کی بنیاد بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، اسی سے فیض جاری ہوتا ہے۔ جب انسان ذاکر ہوتا ہے تو اس کی باتوں سے اللہ کا نور نکلتا ہے، وہ نور دل پر اثر کرتا ہے، دل کے اندر خوشی آتی ہے، رونے کی کیفیت آتی ہے، اور ہر طرح کی تازگی بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ ہر طرح کی تازگی اور بشاشت اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں کہ ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، مگر ذکر اللہ کر کے جب اٹھتے تھے تو وہ بڑی قوت محسوس کرتے تھے، بڑی تازگی محسوس کرتے تھے۔ تھوڑا سا کھا لیا وہ بھی ان کے لیے بہت ہو جاتا تھا۔ ذاکر اگر تھوڑا بھی کھا لے تو اللہ پاک اس میں بھی اس کے لیے طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کھانے کے لیے نہیں ہوتی، اس کا کھانا زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا کھانا زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی زندگی کھانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ کھانے کے لیے نہیں مرتا، کھانے کا شوقین نہیں ہوتا، جو مل جائے سبحان اللہ، وہ ہر حال میں خوش ہے۔ ہر حال میں راضی برضا ہوں تو مزہ دیکھ، کیا ہر حال میں راضی برضا ہوں تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھ کر پھر جنت کا مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھ کر پھر جنت کا مزہ دیکھ۔ یہ ذکر اللہ، یہی تو جنت کے اندر درخت ہے، یہی تو جنت کے باغات ہیں۔ یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اسی سے تو جنت کے اندر باغات تیار ہو رہے ہیں، گارڈن تیار ہو رہے ہیں، اور شاندار درخت تیار ہو رہے ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ جنت کی زمین میں پودا لگا رہے ہیں، پودا لگا رہے ہیں۔ جو زیادہ ذکر اللہ کرے گا اس کے وہاں زیادہ پودے لگ جائیں گے، اور جو کم ذکر اللہ کرے گا اس کے وہاں کم پھل ہوں گے، کم پھول ہوں گے، اس کے گارڈن وہاں کم ہوں گے۔ جنت کے درخت، جنت کے گارڈن، وہاں کے باغات، وہ سب اللہ کے ذکر ہی سے وہاں حاصل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ہی اصل جنت ہے۔ اصل جنت کیا ہے؟ چونکہ اس کا دل مطمئن ہے، ذاکر کا دل مطمئن ہے، پریشانی کے اندر بھی مطمئن ہے، پریشانی آ رہی ہے ظاہری طور پر وہ تب بھی مطمئن ہے، اور نعمتیں مل رہی ہیں تو بھی وہ خوش ہے، وہ پریشانی میں بھی خوش ہے۔ کیا بات ہے، وہ پریشانی کے اندر بھی خوش نظر آ رہا ہے۔ یہ بات ہے تو کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ کی برکت ہے۔ وہ پریشانیوں سے بددل ہے، تنگ ہے، اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے۔ ذاکر انسان پریشانیوں میں، تنگیوں میں اللہ پاک کا قرب محسوس کرتا ہے، اللہ پاک کو بہت نزدیک محسوس کرتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے، ذاکرین سے بہت قریب ہے۔ ان کو ہر وقت اللہ کا قرب حاصل ہے، اور اللہ کے قرب ہی کا نام جنت ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب ہی تو ہوگا۔ اگر جنت میں بھی اللہ کا قرب نہ ہو تو ایسی جنت بیکار ہے۔ جس جنت میں اللہ کا قرب نہ ہو وہ جنت بے فائدہ۔
تو معلوم ہوا کہ جن حضرات کو دنیا کے اندر اللہ کا قرب حاصل ہے وہ دنیا کے اندر جنت کا لطف لیتے ہیں. کسی کی مخالفت سے موافقت سے ان کی طبیعت پر فرق نہیں پڑتا. ان کے ساتھ تو ان کے قلب کا معاملہ ہے. قلب کی دنیا بہت بڑی ہے بھائی. آنکھیں جب بند کرتا ہے انسان تو بہت بڑا عالم کھل جاتا ہے. آنکھ بند کر کے ایک بہت بڑا عالم کھل جاتا ہے. الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ کا ذکر سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے, سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے. جس کو اللہ کے ذکر کی لذت مل جائے تو پھر وہ ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے. اللہ کے ذکر کی لذت جس کو مل جائے وہ بندہ پھر ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے اور وہ اپنی دھن میں ہوتا ہے. وہ اپنی دھن میں مگن رہتا ہے. یہی لذت تو تھی جس کو اولیاء اللہ نے مست کر دیا تھا. یہی تو لذت تھی. وہ نہ ان کو محلات سے دلچسپی رہی, نہ ان کو عہدوں سے دلچسپی رہی. وہ عہدوں سے بھی بھاگتے تھے, وہ محلات سے بھی. بھائی یہ ہماری جھوپڑی یہی کافی ہے, آپ کو مبارک آپ کا یہ محل, شاہی محل, اسی میں مزہ آ رہا ہے. وہیں خوش نظر آتے تھے. نہ ان کو عہدوں کی ضرورت رہی, نہ ان کو محلات سے دلچسپی رہی, نہ ان کو دنیا کی لذتوں سے دلچسپی رہی, کیونکہ اللہ کے ذکر کے نشے نے ان کو مدہوش کر دیا تھا. اللہ کے ذکر کے نشے نے آج مدہوش ہوئے پھر رہے ہیں شراب, ناپاک شراب کے نشے کے اندر. ایک قطرہ شراب کا ایک ڈرم کے اندر اگر گر جائے تو سارا ڈرم ناپاک ہے. اور جس بدن کے اندر بوتلیں کی بوتلیں گر رہی ہوں وہ کتنا ناپاک ہوگا. خدا کی پناہ, خدا کی پناہ, خدا کی پناہ. ناپاک شراب کی لذت لیے پھر رہا ہے اور اپنی صحت, اپنی جوانی سب تباہ کر رہے ہیں. وہ حضرات اللہ کے قرب کے نشے میں تھے, اللہ کے ذکر کی حلاوت میں تھے, نور کے اندر تھے, سرور کے اندر تھے. اس لیے ان کے زندگی کے اندر لطف ہی کچھ اور تھا. اللہ کا ذکر سب سے زیادہ لذیذ شے ہے, سب سے زیادہ نافع شے ہے, سب سے زیادہ برکت والا عمل ہے. سب سے زیادہ بابرکت عمل اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ اللہ کے ذکر ہی سے اللہ کا وصال ہے, اللہ کا قرب خاص ہے. اس لیے جس کو دولت مل جائے اس کو ساری دولتیں حاصل ہو گئی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی شے ہے. ادھر اللہ کی رضا اور ادھر ذکر اللہ, اور دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کس سے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے ملے گی. اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ اللہ کی, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ پاک بندہ کہہ رہا ہے جس کو آپ صابر پاک کہتے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے.
وہ پاک ہو گئے ذکر اللہ کی برکت سے، پاک ہو گئے، پاک تھے پاک ہو گئے اور پاک کے پاس پہنچ گئے اور بلند مقام ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کو ایسی لمبی عمر دی کہ لوگ نام لیتے لیتے تھک جائیں گے، یاد کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن ان کی یادیں ختم نہ ہوں گی، ان کی یادوں سے لطف پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ پاک نے ان کی یاد پوری دنیا میں نشر کر دی۔ انہوں نے اللہ کو یاد کیا تھا نا، یہ کچھ اور کام کیا تھا انہوں نے، اللہ کو یاد کیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو کیسا یاد کرایا؟ کراتے ہی جا رہے ہیں، ہے کوئی اس کی انتہا؟ یہ ہے وہ بات، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تم کو یاد کروں گا کراؤں گا، ایسا یاد کروں گا، ایسا یاد کراؤں گا کہ لوگ یاد کرتے کرتے تھک جائیں گے، ان کی یادیں ختم نہیں ہوں گی، ان کے حالات لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، قلم تھکے گا نہیں، ہے نا یہ بات؟ آج بزرگوں کو لوگ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، یہ ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم ذکر اللہ کرو اور اللہ کا شکر کرو، پھر لطف دیکھو۔ دین کا خلاصہ کتنا ہے؟ بس دو ہی بات، دین کا خلاصہ دو باتوں کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں اور سنت کے اندر۔ اللہ کے ذکر کو مضبوط پکڑ لو، نام کو نہیں حقیقت میں، اور سنت کو مضبوط پکڑ لو، سارا دین آسان، سارا دین آسان، دو نمبروں کے اندر سارا دین موجود۔ اللہ کا ذکر مضبوط پکڑ لو اور سنت مقدسہ کو مضبوط تھام لو، آپ نے سارے دین پر عمل کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے اور ذکر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ استغفار پڑھیں۔